الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. لیول 4 ہے، سبق نمبر 11 ہے اور پارہ نمبر 20 ہے. اس میں ہم انشاءاللہ سبق نمبر 11 تا 15 پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سورۃ القصص آیت نمبر 51 سے 88 تک. اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ القصص کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہے ہیں. کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے. پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. صفحہ نمبر 392 ہے، پارہ نمبر 20 ہے، اور اس میں جو آیات ہیں وہ 51 سے لے کر 59 تک ہیں. اور اس صفحے کو مختلف اشارات اور اشارات کے آگے مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے. تو پہلے اشارے اور اس کے موضوعات کی طرف ہم آتے ہیں. قرآن پاک نصیحت کے لیے ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے. اسی طرح اہل کتاب کے ایمان پر ان کے لیے دوہرا اجر ہوگا. جو اہل کتاب ہیں اور پھر وہ ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام پہ اور قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے اور ان کی کچھ صفات کا بیان ہے. آیت نمبر 51. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق بلا شبہ یقیناً، وصلنا ہم نے پہنچایا، لہم ان کے لیے، القول قول بات، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت حاصل کریں. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے یعنی مشرکین کے لیے، اسی طرح جو یہود ہیں غیر مسلم ہیں، ہم ان کے لیے جو ہے وہ اپنا جو قول ہے، جو بات ہے، ہم ان تک پہنچاتے رہے ہیں پے در پے. یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب کو ہم نازل کرتے رہے. تو وصلنا یہ جو فعل ہے، وصلنا، یہ کون سا چیپٹر کون سا ہے؟ یہ علم یعلم سے، وصل یوصل توصیل، علم یعلم تعلیم، تو وصل یوصل توصیل. تو اس سے مراد کیا ہے کہ لگاتار پہنچاتے رہنا. اور ایک اس کا معنی ہے فصلنا اور بینا، ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، اور ہم نے ان کے لیے بینا، ہم نے واضح کیا، بیان کیا ان کے لیے. اور قول سے مراد کیا ہے؟ قول بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سے مراد یہاں پہ قرآن ہے، نصیحت کی بات. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ لگاتار جو ہم جو ہے اپنی جو بات ہے وہ لوگوں تک ہم پہنچاتے رہے ہیں، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب. اور مقصد کیا تھا کہ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ کیا حاصل کریں؟ نصیحت حاصل کریں. اور دوسرا ایک اس کا معنی جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ قرآن کو ایک بار ہم نے نازل نہیں کیا، یک بار کی ہم نے اس کو نہیں اتارا، بلکہ ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کے ہم اس کو نازل کرتے رہے ہیں تاکہ لوگ کیا حاصل کریں؟ نصیحت حاصل کریں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. الذین وہ لوگ کہ آتیناہم ہم نے دی ان کو کیا چیز؟ الکتاب کتاب، من قبلہ اس سے پہلے، من قبلہ اس سے پہلے نہیں، قرآن سے پہلے. الذین وہ لوگ کہ آتینا دی ہم نے، ہم انہیں، الکتاب کتاب، من قبلہ اس سے پہلے نہیں، قرآن سے پہلے. ہم وہ بھی اس پہ یؤمنون ایمان لانے والے ہیں، ایمان لاتے ہیں. تو مراد کون ہے؟ اہل کتاب ہیں. کہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس سے پہلے، یعنی مراد کیا ہے؟ من قبل ہی، اس سے پہلے سے مراد ہے قرآن، یعنی قرآن سے پہلے جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، قرآن کے نزول سے پہلے ہم نے جنہیں کتاب عطا فرمائی تھی، تو وہ اس پہ بھی کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. مراد یہود و نصارہ ہیں کہ جو قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے وہ
ایمان لے آئے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسی طرح بعض نے کہا ہے کہ وہ جو ہے عیسائی مراد ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے حبشہ سے، اور وہ قرآن سن کر کیا ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ کیسے ایمان لائے؟ اس لیے کہ وہ اپنی کتاب تورات میں قرآن کے بارے میں جو ہے، قرآن کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں وہ پڑھتے تھے، خبریں پاتے تھے، تو پہلے سے ہی وہ کیا تھے، وہ اہل ایمان تھے، وہ ایمان لا چکے تھے، وہ مسلمان تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کے اندر وہی مضامین ہیں کہ جو تورات اور انجیل کے اندر بیان ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو برحق ہے، یہ تو سچ ہے، تو پھر وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ وَإِذَا، اور جب یتلی تلاوت کی جاتی ہے اس قرآن کی، علیہم ان پر، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، انہ الحق من ربنا، کہ یہی جو ہے وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے کیا ہے، یہی جو ہے وہ برحق ہے، یہی جو قرآن ہے یہ کیا ہے، یہ برحق ہے۔ انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی کیا تھے، مسلمین، فرمانبردار تھے۔ ہم قرآن کے نزول سے پہلے ہی کیا تھے، موحد تھے، اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کو ماننے والے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ کیا ہے، وہ ایک ہی ہے، جو اسلام ہے۔ اور اسی طرح جو تورات ہے، انجیل ہے، اس کی بنیادی تعلیم بھی وہی تھی کہ جو قرآن کے اندر ہے، اور پہلی امتوں کا جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ سورہ حج کے اندر فرمایا، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ وہ اللہ تعالیٰ اس نے تمہارا نام جو ہے مسلمان رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس کے اندر بھی، یعنی قرآن کے اندر بھی۔ تو اہل کتاب، وہ اہل کتاب کے جو ایمان لے آئے تھے یہود و نصارہ میں سے، ان کی تعریف ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ انہ الحق من ربنا، کہ بے شک یقیناً یہی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ انا کننا من قبلہ مسلمین، انا، بے شک ہم، کننا تھے، من قبلہ، اس سے پہلے، من قبلہ، اس سے پہلے، مسلمین، مسلمان تھے، ہم فرمانبردار تھے، کہ ہم تو قرآن کے نزول سے پہلے ہی مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہم اقرار کرنے والے تھے۔ جی، بارک اللہ فیکم۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی، فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، اولئک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں یؤتون، وہ دیے جائیں گے۔ دیکھیے یؤتون یہ پیسو وائس ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دیے جائیں گے، یؤتون، جو دیے جائیں گے، آتا یؤتی، ایتا ان سے ہے، کون سا چپٹر ہے یہ؟ اسلم اسلم سے کمزور فعل ہے، یہ کمزور چپٹر ہے یہ، آتا یؤتی سے، تو یؤتون وہ دیے جائیں گے، پیسو وائس سے وہ دیے جائیں گے، کیا وہ دیے جائیں گے، اجرہم، اپنا اجر، یعنی وہ اپنا اجر دیے جائیں گے، کتنا وہ دیے جائیں گے، مرتین، دوہرا، ان کا اجر ان کو ڈبل دیا جائے گا، دوہرا ان کا اجر دیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے، بیما صبروا، سبب اس کے کہ جو انہوں نے کیا کیا، صبر کیا، جو انہوں نے کیا کیا، صبر کیا۔ تو صبر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے صبر، اور اسی طرح مصیبت پر صبر۔ تو وہ پہلے رسول پر بھی ایمان لائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ثابت قدم رہے، تو اس لیے ان کا جو اجر ہے ان کو دگنا دیا جائے گا۔ ان کا اجر کیسے دیا جائے گا، ان کا اجر دگنا دیا جائے گا۔ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاثۃ لہم اجران، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ بیان فرمائے کہ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل کتاب میں سے وہ آدمی کہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، دوہرا اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، مزید صفات اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی کہ وَيَدْرَؤُونَ،
کہ وہ ہٹاتے ہیں. درا یدرا سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کو دور کرنا، کسی چیز کو ہٹا دینا. درا یدرا سے درن اس کا کیا ہے؟ فعل کا نام ہے، مصدر. درا یدرا کہ وہ ہٹاتے ہیں، وہ دور کرتے ہیں. بالحسنتی نیکی کے ساتھ، السیئۃ برائی کو. مراد کیا ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے، جب ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہ نیکی سے پیش آتے ہیں اور برائی کو نیکی سے وہ ہٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں. اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے، آیت کے اس حصے کا کہ وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان سے گناہ کوئی ہو جاتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد نیکیاں کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں ان گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں. جیسے ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جہاں بھی تو ہو. اے انسان جہاں بھی تو ہو، کسی بھی مقام پہ ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر. اور فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ برائی کے بعد نیکی کر، وہ نیکی اس برائی کو کیا کر دے گی؟ مٹا دے گی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تیسرا حکم جو حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. آیت نمبر 54 مزید صفات کا بیان ہے ان اہل کتاب کا کہ جو اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تھے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے. ان کی اگلی صفت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور اس میں سے کہ جو ہم نے رزقناہم، ہم نے ان کو عطا کیا، ہم نے ان کو رزق دیا. ينفقون، وہ خرچ بھی کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، وَإِذَا، اور جب، مزید صفات کا بیان ہے. وَإِذَا، اور جب سمعوا، وہ سنتے ہیں، اللغو، لغو کو، جب وہ لغو بات سنتے ہیں، مراد کیا ہے لغو سے؟ کہ باطل بات جو ہے جب وہ سنتے ہیں، اعرضوا، وہ اعراض کرتے ہیں، وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، عنہ، اس سے، یعنی اس لغو بات سے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، یعنی ہمارے لیے ہمارے عمل سے مراد کیا کہ ہمیں اپنے اعمال کی جزا دی جائے گی. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، تم جو عمل کر رہے ہو تمہیں ان اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی. سلام علیکم، سلام ہے تم پہ، سلامتی ہو تم پہ. لا نبتغی، ہم نہیں چاہتے، الجاہلین، جاہلوں کو، ہم جاہلوں سے بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتے، ہم جاہل لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے. تو دیکھیے آیت کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے، آیت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے جن کی اللہ تعالیٰ اس صفات بیان فرما رہے ہیں، یہ کیسے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جب بھی یہ لغو سنتے ہیں، لغو سے کیا مراد ہے کہ باطل بات، لغو بات، بیہودہ بات. مراد کیا ہے کہ جو مشرکین کی طرف سے سب و شتم ہے، مشرکین کی طرف سے جو استہزاء کیا جاتا ہے، جو تکالیف دی جاتی ہیں، جو باتیں بنائی جاتی ہیں، جب وہ سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے، کنار کشی کرتے ہیں، ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثہ وہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جاہل لوگ ہیں. کیا ہیں وہ؟ جاہل لوگ ہیں. جیسے کہ دوسرے مقام سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جو جاہل ہیں وہ مخاطبت کرتے ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں، جب ان سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں قالوا سلاما، وہ سلام کہہ دیتے ہیں ان کو. تو سلام سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ والا سلام نہیں ہے کہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو سلام کرتا ہے، ایمان کا جو آپس میں سلام ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ وہ سلام مراد ہے کہ جو سلام متارکہ ہے، یعنی ترک کر دیتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم، تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. سلام علیکم، تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. تو یہ جدائی اور قطع تعلقی کا سلام ہے، یعنی جو جاہل لوگ ہیں ان کی جہالت برداشت کرنے کی علامت ہے. تو دیکھیے جس جاہل انسان سے سمجھنے کی توقع نہ ہو کہ وہ دعوت کو قبول کرے گا، دین اسلام کو قبول کرے گا، یا جو دعوت برحق یا توحید کی دعوت کو قبول کرے گا، وہ نصیحت قبول کرے گا، جب اس سے توقع نہ ہو تو ایسے انسان سے کنارہ کشی کیا ہوتی ہے؟ بہتر ہوتی ہے. تو اس میں دعوت کا ایک اصول، تبلیغ کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ لا نبتغی الجاہلین، کہ ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، یعنی ایسے لوگوں سے بحث مباحثہ کرنا، ان سے دوستی، ان کے مجلس میں بیٹھنا اور
ان سے الجھنا، ان سے تعلق رکھنا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ دور سے ہی ان کو سلام کہہ دیتے ہیں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ تو سلام سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو سلام کہہ کے جو ہے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے لا نبتغی الجاہلین، ہم تم جاہلوں کو نہیں چاہتے، نہیں، بلکہ یہ بات ان کے دل کے اندر ہوتی ہے، تو ان سے اعراض کرتے ہیں، بس ان سے الجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ بحث و مباحثہ اور جھگڑالو ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک، بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ، لا تہدی، آپ نہیں ہدایت دے سکتے، من احببت، جسے آپ محبت رکھتے ہوں، جسے آپ چاہیں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور فرمایا کہ وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نازل ہوئی کہ جب نبی علیہ السلام، جو حضرت ابو طالب تھے نبی علیہ السلام کے جو ہمدرد اور غمگسار جو چچا جان تھے، تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے تاکہ وہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو قیامت کے دن تاکہ میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکوں دلیل کے طور پہ کہ یہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن آخری وقت پہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں، تو ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے، تو نبی علیہ السلام کو بہت جو ہے وہ غم اور افسوس ہوا، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ جو مختار کل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر قسم کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ وقالوا ان نتبع الہدی، آیت نمبر 57۔ اس آیت کے اندر کفار مکہ، قریش مکہ کا ایک بہانہ ذکر ہے، ایک عذر ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے، اس کا ایک بہانہ وہ کرتے تھے، ایک عذر بیان کرتے تھے کہ ہم اس لیے جو ہے نا وہ ایمان نہیں لا رہے، ہم اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو ان کا ایک جو بہانہ، ایک عذر اس آیت کے اندر ذکر ہے، اور پھر ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو، ان کے اس بہانے کا جواب بھی دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال، اور انہوں نے کہا ان، اگر نتبع، اگر ہم اتباع کریں، اگر ہم پیروی کریں، کس چیز کی؟ الہدا، ہدایت کی، اگر ہم ہدایت کی نہ پیروی کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ؟ معک، آپ کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے ہمراہ اگر جو ہے ہم ہدایت کی پیروی کریں، مراد کیا ہے کہ اگر ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، ہم مومن بن جائیں، اسلام کے اندر اگر داخل ہو جاتے تو کیا ہو جائے گا؟ نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا، اپنی سرزمین سے، ہم اس مکہ کی جو سرزمین ہے، ہم اس سرزمین سے کیا ہو جائے گا؟ ہمیں اچک لیا جائے گا، ہم اچک لیے جائیں گے۔ مراد کیا ہے کہ جو دوسرے جو عرب قبائل ہیں، جو مشرک قبائل ہیں، وہ ہمیں تہس نہس کر دیں گے، ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں مار دیں گے، اس لیے جو ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی؟ اولم نمکن لہم، کیا ہم نے انہیں جگہ نہیں دی؟ حرمن، ایک ایسے حرم میں، حرمت والی جگہ میں، آمنا، جو با امن ہے، ایک با امن حرم کے اندر ہم نے کیا ان کو جگہ نہیں عطا فرمائی؟ مراد مکہ ہے، کہ وہاں پہ خون ریزی کرنا منع ہے، حتیٰ کہ وہاں کا درخت کاٹنا جو ہے وہ منع ہے، جس کو امن والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، غارت گری کرنا وہاں پہ منع ہے، وہاں پہ ظلم کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ جب یہ شرک کی حالت کے اندر، یہ مکہ کے اندر ہیں، اور اتنا جو ہے وہ امن والا ہے یہ مقام اور یہ شہر کہ جہاں پہ غارت گری کرنا منع ہے، تو جو اتنا جو ہے امن والی جگہ ہے، تو اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو کیا ان پہ ظلم ہو جائے گا؟ کیا ان کو اچک لیا جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یجبا، اس کی طرف کھینچ کر لائے جاتے ہیں، یعنی اس امن والی
حرم کے مقام پہ یعنی مکہ کی طرف کھینچ کر لائے جاتے ہیں. ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل، ہر چیز کے پھل اس مکہ کی طرف ایسے کہ گویا کہ کھینچ کر لائے جاتے ہیں. رزقاً من لدنا، بطور رزق کے، من لدنا ہماری طرف سے، ہماری طرف سے جو ہے وہ رزق کے طور پہ ہر چیز کے جو پھل ہیں وہ اس مکہ، یہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پیداوار بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ ہر قسم کا جو پھل ہے وہ بکثرت ملتا ہے، اور دنیا بھر کا جو سامان ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ملتا ہے، موجود ہے. تو اس لیے ان کا یہ جو عذر ہے، یہ جو ان کا بہانہ ہے ایمان نہ لانے کا، کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہوئے تو ہم مکہ سے ہم اچک لیے جائیں گے، ہمیں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. تو ان کا یہ جو عذر جو ہے یہ بالکل غیر معقول ہے. حالانکہ مکہ کا تو ہم نے امن والا بنایا ہے، کفر شرک میں بھی امن والا ہے، تو اسلام لا کر تو اور بھی امن والا ہو جائے گا. اور یہ ایک ایسی جو جگہ ہے، ایسی امن والی جگہ ہے کہ جس میں جو ہے ہر چیز کے جو پھل ہیں وہ اس سرزمین یعنی سرزمین مکہ کی طرف ایسے ہے کہ کھینچ کر لائے جاتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ، اور لیکن، اکثرہم، ان کے جو اکثر ہیں، ان کی جو اکثریت ہے وہ لا يعلمون، وہ علم نہیں رکھتی. ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ مشرکین کی جو اکثریت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یہ قدر ہی نہیں کرتی. ان کی اکثریت قدر کرنے والی نہیں ہے. ان کی اکثریت کیا ہے؟ ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنے والے یہ لوگ. آیت نمبر 58، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کا انجام ذکر کیا. کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا کہ جو اپنی عیش و عشرت والی جو زندگی تھی ان میں وہ بدمست ہو گئے تھے اور اپنے رب کو بلا بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے کیا بنا دیا؟ عبرت کا جو ہے وہ نشان بنا دیا. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کی ہیں. وَكَمْ، اور کتنی ہی یعنی زیادہ ہم نے، اہلکنا ہم نے ہلاک کی ہے، من قریتین بستیاں، کتنی ہی ہم نے بستیاں جو ہے وہ ہلاک کر دی ہیں. کہ وہ کیسی بستیاں تھی کہ بطرت معیشتہا، بطرت وہ اترا گئی تھیں، وہ اتراتی تھیں، انہوں نے سرکشی کی تھی. معیشتہا، اپنی معیشت پہ، اپنی عیش و عشرت والی زندگی پہ، کہ وہ خوشحالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان نعمتوں کی وجہ سے وہ کیا ہوئے تھے؟ بدمست ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے تھے. کہ بطرت معیشتہا، کہ وہ جو ہے اسراف، فضول خرچی اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو ناحق استعمال اور عیش و عشرت میں اترانے لگے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس تل کا یہ ہیں مساکنہم، ان کے مساکن. مساکن مسکن کی جمع ہے، تو مراد کیا؟ ان کے گھر، ان کی رہائش گاہیں، رہنے کی جگہ، سکن. تو یہ ہیں ان کے جو مساکن، ان کے گھر ہیں. لم تسکن من بعدہم، لم تسکن من بعدہم، وہ آباد نہیں ہوئے تھے ان کے بعد. یعنی یہ جو گھر ہیں یہ آباد نہیں ہوئے من بعدہم، ان کے بعد. کن کے بعد؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا، جو وہاں پہ رہنے والے تھے. تو جب وہ ہلاک ہو گئے تو وہ جو گھر تھے وہ خالی ہیں، ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوا. الا قلیلا، سوائے بہت کم کے، بہت کم گھر ہیں کہ جو آباد ہونے والے ہیں، کہ جو وہاں سے قافلے گزرتے ہیں، وہاں پہ اگر تھوڑی دیر وہ ٹھہر جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان علاقوں پہ، ان جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا، ایسی نحوست ہے کہ وہاں پہ کوئی رہنا بھی پسند نہیں کرتا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہیں وارث بننے والے. تو اس میں مشرکین مکہ کو کیا ہے؟ تنبیہ ہے کہ تم اپنی خوشحالی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں کہ ان کی وجہ سے تم حق سے اعراض کرتے ہو. تو دیکھ لو ان قوموں کے جو مساکن ہیں، جو ان کے گھر ہیں، جو ابھی بھی جو ہیں وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں کہ جو آباد نہیں کیے گئے ان کے بعد، مگر تھوڑے ہی، اور ہم ہی وارث بننے والے ہیں.
ان میں سے تو کوئی باقی نہ رہا کہ جو ان گھروں کا وارث بنتا، تو اس لیے ہم ہی وارث بننے والے ہیں، ہم ہی وارث ہیں۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، آیت نمبر 59۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس پر حجت کو تمام کیے بغیر اس کو ہلاک نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے وہ رسول بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کرتا ہے۔ وہ رسول اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جب ان پہ حجت قائم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے، حجت ان پہ قائم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رسولوں کے ذریعے، رسول ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، جب وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ جاتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں، کہ وہ رسول پھر جو ہے اس قوم کو بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی جو منع کی ہوئی جو چیزیں ان سے منع کرتا ہے، احکام سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود پھر اگر وہ قوم اللہ تعالیٰ کی اگر فرمانبرداری نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد اس کو ہلاک کیا جاتا ہے حجت کو قائم کرنے کے بعد۔ تو آیت نمبر 59 اللہ نے فرمایا وما کان، اور نہیں ہے وما کان، اور نہیں ہے ربک، آپ کا رب، اور آپ کا رب کبھی ایسا نہیں ہے کہ مہلک، کہ وہ ہلاک کرنے والا ہو۔ یہ لفظ مہلک ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مہلک ہلاک کرنے والا۔ القرى، قرى بستیاں، تو قرى قریتن کی جمع ہے، قریتن ایک بستی اور قرى بستیاں۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرنے والا ہو، ہلاک کر دے، حتی یہاں تک کہ یبعث، وہ بھیج دے، فی امہا، ان بستیوں کے مرکز میں، جو مرکزی جو بستی ہے، مرکزی جو مقامات ہیں، مرکزی جو شہر ہیں، جو جگہ ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول بھیجتے ہیں۔ باقی جو بستیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر چھوٹی بستی میں بھی اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے نہیں، بلکہ جو مرکزی بستی جو ہوتی ہے، جو بڑی بستی ہوتی ہے، جو بڑے جو مرکزی جو مقامات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ رسولوں کو کیا ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ نبی کو بھیجنے کے بعد بھی اگر وہ قوم والے ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتنا، وہ رسول وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تلاوت کرتا ہے علیہم، ان پر آیاتنا، ہماری آیتوں کی۔ تو یتلو فعل مضارع ہے، تلا یتلو سے تلاوت کرنا، تو یتلو علیہم آیاتنا، کہ رسول جو اللہ تعالیٰ اس رسول کو بھیجتے ہیں تو رسول کیا کرتے ہیں ان پہ، ان بستی والوں پہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ وما کننا مہلکی القرى، وما کننا، اور نہیں ہیں ہم مہلکی ہلاک کرنے والے، القرى بستیوں کو۔ تو مہلکی اصل میں تو مہلکین تھا، تو اضافت کی وجہ سے یا نون یہاں پہ گر گیا تو کیا بن گیا مہلکی، مہلکی القرى۔ ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، الا، مگر اس وقت جب وہ اہلھا، اس کے رہنے والے، بستیوں کے جو اہل ہیں، بستیوں کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، ظالمون، وہ ظالم ہوں۔ بستیوں کے رہنے والے جب ظالم ہوتے ہیں تو تب ہی ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ اگر وہ ظالم نہیں ہیں، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، اگر وہ صالح ہیں، اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو پھر ان کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ اگلے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 60 ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم، اور جو کچھ تم دیے گئے ہو، دیکھیے اوتیتم یہ کیا ہے، یہ آتا یؤتی سے فعل ماضی کا پیسو وائس ہے، اوتیتم، تم دیے گئے ہو، تو وہ کیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ تو دنیا کی زندگی کی متاع ہے، سامان ہے۔ تم کچھ بھی دیے گئے ہو، من شئین، کچھ بھی، کوئی بھی چیز تم جو دیے گئے ہو، تو وہ تو دنیا کی زندگی کی متاع ہے، دنیا کی زندگی کا تو وہ سامان ہے۔ وزینتها، اور دنیا کی زندگی کی کیا ہے، زینت ہے، یہ تو زیب و زینت ہے۔
وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ابقا، وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے جنت کی صورت میں، وہ کیا ہے؟ وہ کہیں بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے موازنہ کیا ہے دو قسم کے لوگوں کا. ایک جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، نیکوکار ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ گار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا موازنہ کر کے بتایا کہ ان کا جو انجام ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا. ایک تو وہ بندہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اس اچھے وعدے سے ملنے والا ہے، اس کو وہ ملنے والا ہے اچھا وعدہ. اور ایک وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی متاع اور دنیا کی زندگی کا سامان عطا فرمایا ہے، اور اب وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہونے والا ہے کہ جنہیں سزا ملنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہم بن جائیں، اور ہم نیکوکار بن جائیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وعدے ہی وعدے کیے ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیں بار بار ان کا ذکر آتا ہے کہ جو ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیے. ایک جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو جنات الفردوس، جنت الفردوس جو ہے، فردوس کے جو باغات ہیں وہ ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پر ہوں گے. اور سورۃ العصر میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ ساری کی ساری انسانیت کے خسارے میں ہے، اور سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت اور تلقین کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو کیا وہ شخص پس من، جو وہ شخص کے وعدناہ، کہ جسے ہم نے وعدہ کیا ہے، جسے ہم نے وعدہ دیا ہے، وعدا حسنا، اچھا وعدہ، جس کو ہم نے اچھا وعدہ، جس سے ہم نے کیا ہے، جس کو اچھا وعدہ دیا، فہو لاقیہ، پس وہ اس سے ملنے والا ہے، پس اسے وہ کیا ہے؟ وہ ملنے والا ہے. یعنی یہ نیکوکاروں کا بیان ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اس اچھے وعدے سے ملنے والے ہیں. کمن، کا ماند، کیا یہ جو ہے اس کی ماند ہو سکتے ہیں؟ من، اس کی ماند کیا یہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ متعناہ متاع الحیات الدنیا، کہ جسے ہم نے سامان دیا، متعناہ جسے ہم نے سامان دیا، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی متاع، دنیا کی زندگی کا ہم نے اسے سامان دیا. جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی دولت، فراوانی عطا فرمائی اور طرح طرح کے وسائل اس کو عطا فرمائے، لیکن اب قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا ثم ہوا، پھر وہ یوم القیامت، قیامت کے دن، من المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے. حاضر کیے جانے والوں سے مراد کیا ہے؟ کہ جسے عذاب ملنے والا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. تو انجام کے لحاظ سے کون بہتر ہے پھر؟ کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا اور اس وعدے کو ملنے والے، مراد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے. قیامت کے دن شرکاء کو پکارا جائے گا. قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ شرکاء کو پکارا جائے گا. دیکھیے یہ مضمون پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو دنیا کے اندر جنہوں نے شریک بنائے ہوئے، جنہوں نے دنیا کے اندر شریک بنائے، جنہوں نے دنیا کے اندر شرک کا ارتکاب کیا، اب قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر جو تمہارے شریک تھے، جن کو تم گمان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شریک گمان کرتے تھے، تو وہ شریک آج کہاں پہ ہیں؟ آج وہ شریک کہاں پہ ہیں؟ اب آج ان شریکوں کو پکارو. میں کہا جائے گا ٹھیک ہے تم پکارو. اب وہ کیا کریں گے؟ مشرک لوگ، یہ عابد لوگ اپنے معبودین کو پکاریں گے، اپنے معبودوں کو پکاریں گے. تو اب کیا ہوگا؟ وہ معبود جو ہے ان کو جواب ہی نہیں دیں گے، سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا. تو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ان کو کہا جائے گا کہ آج بھی تم جو ہے وہ ان کو پکار کر دیکھو کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا نہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ وَيَوْمَ رُسْلٍ يُنَادِيهِمْ، یونادی وہ پکارے گا، وہ آواز دے گا، ہم ان کو، یعنی ان مشرکوں کو، فیقول پس وہ کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ،
اینا کہاں ہیں شرکائی میرے شرکا، میرے شریک وہ کہاں ہیں کہ الذین کہ جنہیں کنتم تم تھے تزعمون تم گمان کرتے تھے، کہ جس دن ان کو آواز دے گا یعنی اللہ تعالی، پھر انہیں کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں کہ جنہیں تم دنیا کے اندر گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں ہے۔ قال الذین حق علیہم القول، قال تو کہیں گے الذین وہ لوگ، حق کا کہ ثابت ہو چکا، علیہم ان پر، القول بات، قول، وہ لوگ کہ جن پہ جو ہے وہ جو بات ہے وہ جو ثابت ہو چکی ہے، مراد عذاب کی بات، یعنی عذاب ان پہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ان کو عذاب ملنے والا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ربنا ہمارے رب، ہؤلائی یہ وہ لوگ ہیں، الذین کہ جنہیں اغوینا ہم نے گمراہ کیا تھا، مراد معبودین ہیں، مراد کون ہے؟ معبودین ہیں، اور داعیان کفر و شرک ہیں۔ تو دیکھیے کہا کہ نہیں جائے گا کہ جو دنیا کے اندر جو ہے جو عابد بنے ہوئے تھے، جو عبادت گزار تھے، اور جو ان پیشواؤں کے عابد تھے، عبادت گزار تھے، پوچھا ان سے جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ تم جو ہے آواز دو، تم جو ہے انہیں کہا جائے گا کہاں ہیں شریک میرے، لیکن بول کون پڑیں گے؟ جو شیاطین، جو سرکش، جو پیشوا بنے ہوئے تھے، جن کی دنیا کے اندر عبادت کی جاتی تھی، جن کی دنیا کے اندر اطاعت کی جاتی تھی، جنہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے رب بنا دیا گیا تھا، رب من ارباب جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو رب بنا دیا گیا تھا، تو وہ بول پڑیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے انہیں گمراہ کیا تھا، اغوینا ہم نے گمراہ کیا تھا۔ تو اغوا یغوی اغوا، تو یہ چیپٹر جو ہے یہ اسلام مسلم سے کمزور چیپٹر ہے۔ اغوا اس نے جو ہے وہ اغوا کیا، مراد کیا کہ گمراہ کیا، اغویناہم ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، کما غوینا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کے جو مستحق قرار دیے جا چکے ہوں گے، اور مراد کون ہے یہاں پہ؟ یہ جو شیاطین ہیں، سرکش شیاطین، اور اسی طرح جو کفر و شرک کے جو پیشوا بنے ہوئے تھے، کفر و شرک کی جو دعوت دینے والے تھے بڑے، کہ جن کے لوگ دنیا کے اندر پیروکار تھے، ان کی پیروی میں کفر اور شرک کر رہے تھے، تو وہ بول پڑیں گے اور وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا کہ جیسے کما غوینا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ دیکھیے اغوا یغوی ہوتا ہے کسی اور کو گمراہ کرنا، اور غوا ہوتا ہے کہ خود گمراہ ہونا۔ تو ساتھ وہ کیا کہیں گے؟ تبرأنا الیک، اے اللہ ہم جو اعلان برات کرتے ہیں تیری طرف، ہم جو ہے ان سے تیرے سامنے ہم اعلان برات کرتے ہیں، تو وہ ان سے برات کا اعلان کر دیں گے، کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور واضح طور پہ وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ میں کانو نہیں وہ تھے، ایانا ہماری یعبدون عبادت کرتے۔ تو یہ جو پیشوا ہیں، یہ داعیان کفر شرک ہیں، جو دنیا کے اندر کفر شرک کے امام بنے ہوئے تھے، جن کی لوگ عبادت کرتے تھے اور جن کا کہا مانتے تھے، اور جن کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور کفر شرک کرتے تھے، تو وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ میں کانو ایانا یعبدون، اے اللہ یہ ہماری تو عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ تو وہ ان کی عبادت کا بالکل انکار کر دیں گے، اور دوسری حقیقت قرآن نے یہ بیان کی کہ ان کے دشمن بن جائیں گے، یعنی عابد اور معبود دونوں ایک دوسرے کے قیامت کے دن کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے، اور جو معبودان باطلہ ہیں وہ قیامت کے دن ان کی عبادت کا بھی انکار کر دیں گے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں، وکیل ادعو شرکاءکم، اب انہیں کہا جائے گا وکیل، اور انہیں کہا جائے گا ادعو پکارو شرکاءکم اپنے شریکوں کو، فدعوہم پس وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم پس وہ نہیں ان کو جواب دیں گے کچھ بھی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، لو انہم کانوا یہتدون، لو کاش انہم ہوتے وہ، واقعی اگر وہ ہوتے، کانوا وہ ہوتے، یہتدون ہدایت پانے والے۔ اب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جو ہیں جو عباد ہوں گے، جو دنیا کے اندر جو عبادت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے شریکوں کی، تو قیامت کو ان کو کہا جائے گا قیامت کے دن کہ آج جو ہے قیامت کے دن تم اپنے شرکاء کو بلاؤ، اپنے شرکاء کو پکارو تم مدد کے لیے۔ اب کیا ہوگا؟ فلم یستجیبوا لہم، ان کے شریک ان کو بالکل کسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ ورأوا العذاب، اب یہ جو ہیں شرک کرنے والے، یہ عبادت گزار،
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کی ہوگی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو شریک بنایا ہوگا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَأَوُا الْعَذَابَ، وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ عذاب کے اندر وہ داخل ہونے والے ہیں، وہ جہنم کی آگ کے اندر وہ جانے والے ہیں، ان کو یقین ہو جائے گا۔ تو اس وقت اب کیا ہوگی کہ ان کی ایک حسرت ہوگی، اللہ اکبر۔ اب وہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے وہ کیا حسرت کریں گے، کیا کہیں گے؟ لو انہم کانوا یہتدون، کاش اگر ہم دنیا کے اندر ہدایت پانے والے ہوتے، کاش ہم دنیا کے اندر جو ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، کئی ملحد ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کرنے والے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ حسرت کریں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش دنیا کے اندر ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک سے برات اور شرک سے بیزاری اور توحید پہ ثابت قدم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس کا ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمیں اس پہ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور شرک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ مشرک لوگ کیا کہیں گے؟ لو انہم کانوا یہتدون، کاش جو ہے یہ ہدایت پانے والے ہوتے۔ آیت نمبر 65 اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اب دوسرا سوال قیامت کے دن ہوگا، پہلا سوال تو توحید کے بارے میں ہوگا، توحید کے متعلق پچھلا بیان ہے۔ اب جو ہے قیامت کے دن انہیں آواز دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا کہ ہاں ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا دنیا میں، کیا رسولوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تھی یا نہیں؟ وَيَوْمَ، اور جس دن یونادی، وہ منادی لگائے گا یعنی آواز لگائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے نادا یونادی، تو یہ کون سا چیپٹر ہے؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیے بارک اللہ فیکم۔ نادا یونادی کمزور چیپٹر ہے لیکن کون سا ہے؟ جی بارک اللہ فیکم، نادا یونادی ندا، تو یہ چیپٹر ہے حاسب یحاسب، محاسبہ، کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، ان کو آواز دے گا، فیقول، وہ اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا ماذا، کیا عجب تم نے جواب دیا تھا، المرسلین، رسولوں کو۔ تو مرسلین جو ہے مرسل ان کی جمع ہے، بھیجے ہوئے، مراد رسول ہیں۔ فعمیت علیہم الانباء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فعمیت، پس تاریک ہو جائیں گی، علیہم ان پر، الانباء ساری کی ساری خبریں۔ مراد کیا ہے یہاں پہ؟ خبروں سے مراد دلائل ہیں، یعنی ان کے دلائل ختم ہو جائیں گے، تمام دلیلیں ان کی کیا ہو جائیں گی؟ گم ہو جائیں گی، کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ دہشت کے مارے یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ، یہ مشرک لوگ کیا ہوں گے؟ یہ ہکے بکے ہوں گے اور ان کو جواب کوئی نہیں سوجے گا، کوئی دلیل ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ جسے وہ پیش کر سکیں۔ یومئذ، اس دن، فعمیت علیہم الانباء یومئذ۔ دیکھیے عمیہ یعمی، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اندھا ہو جانا، تاریک ہو جانا۔ تو مراد کیا ہے کہ جو انباء ہیں، انباء دیکھیے نبا ان کی جمع ہے، نبا ایک خبر اور انباء خبریں، تو خبروں سے مراد یہاں پہ دلائل ہیں، یعنی قیامت کے والے دن یہ منکر لوگ جو ہے کسی قسم کے کوئی دلائل نہیں دے سکیں گے اپنی نافرمانی کے، ساری کی ساری جو دلیلیں ان کی کیا ہو جائیں گی؟ گم ہو جائیں گی، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان سوالوں کے جواب تیار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر موقع دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مہلت دی ہے۔ یہ جو ہمارے سانس جاری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک مہلت ہے۔ یہ جو سانس جاری ہے کسی وقت بھی یہ بند بھی ہو سکتے ہیں، تو ہمیں تیاری کرتے رہنا چاہیے، آخرت کے دن کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پس وہ جو ہے ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، بس ایک دوسرے سے بات نہیں، ایک دوسرے سے نہیں، ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے وہ بالکل نہیں پوچھیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہا وہ شخص کہ جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور وہ ایمان لے آیا، وَعَمِلَ، اور اس نے عمل کیا، صالحاً نیک،
اس نے کیا کیا؟ نیک عمل کیا. تو فعسا، تو امید ہے، ان یکون، کہ وہ ہو جائے، من المفلحین، فلاح پانے والوں میں سے. تو کیا ہے کہ امید ہے کہ وہ کن لوگوں میں سے ہو جائے؟ فلاح پانے والوں میں سے. کہ جو ایمان، جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کرنے لگے، تو امید ہے کہ وہ کن لوگوں میں سے ہو جائے گا؟ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا، وہ کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، وہ نجات یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا. آیت نمبر جو 68 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور وہی پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے، جو چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے اس سے کہ جو وہ یہ شریک بناتے ہیں، جو یہ شرک کرتے ہیں. تو لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما، جو یشاء، وہ چاہتا ہے، وہ یختار، اور وہ اختیار کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اختیار بھی کرتا ہے. ما کان لہم الخیرۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے ان کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار، کیونکہ سارے کے سارے جو اختیارات ہیں وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، و تعالی، اور بلند ہے، اما، اس چیز سے کہ جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں. جو وہ شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شریکوں سے بالکل پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُم مَا يُعْلِنُونَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ظاہر اور مخفی ہر بات کو جاننے والا ہے. جو ان کے دل چھپاتے ہیں اور جو چیز وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو رب ہے، یعلم، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے. کیا چیز جانتا ہے؟ ما، جو تکنو، چھپاتے ہیں، اکن یکنو، اکنان، اس کا مصدر آتا ہے فعل کا نام. تو یہ چپٹر کون سا ہے؟ اسلم یسلم سے. تکنو، چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، یعنی ان کے سینوں کے اندر جو راز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اعلان سے، اعلن یعلن، اسلم یسلم اس کا چپٹر ہے. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے ہم سینے کے اندر، چاہے دل کے اندر ہمارے کوئی راز ہوں، کسی بات کو ہم چھپا کے رکھیں، چاہے ہم ظاہراً اعلانیہ کوئی باتیں کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ کوئی غافل ہے ہم سے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، توحید کا بیان ہے. فرمایا وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا، مگر، ہوا، وہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ، کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. لہ الحمد، اسی کے لیے حمد ہے. فی الاولی، اولا میں، اولا سے مراد دنیا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے حمد ہے. والآخرت، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے. ولہ الحکم، اور اسی کے لیے حکم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو. تو حکم سے مراد کیا ہے؟ ایک تکوینی حکم ہوتا ہے، ایک تشریعی حکم ہوتا ہے. تکوینی حکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. ساری کی ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے. اور اسی طرح جو جس چیز کو اللہ تعالیٰ حکم دے دے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال کر دے، وہ حلال ہوتا، وہ اسی کو حلال ماننا ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام کر دے تو وہی چیز حرام ہوتی ہے، اس کو کوئی حلال کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. اگلے صفحے کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 394، پارہ نمبر 20، اور اس میں آیات 71 سے 77 تک ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان کی ہیں. رات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہے تمہارا کہ جو تمہیں روشنی لا کے دکھائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا رأیتم، دیکھا تم نے. مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ ارأیتم، کیا تم دیکھا، مطلب یہ کہ اگر تم نے دیکھا تو مجھے خبر دو. اخبرونی، تم مجھے بتاؤ، تم ذرا مجھے یہ تو بتاؤ. ان، اگر، جعل، کر دے، اللہ تعالی، علیکم، تم سب پہ، اللیل، لیل، رات، سرمدن، سرمد کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، سرمدی چیز جس کو کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. سرمدن، ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. تو مجھے یہ ذرا بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پہ رات کو ہمیشہ کے لیے بنا دے، ہمیشہ کے لیے کر دے،
الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. من الہ غیر اللہ، من کون ہے، الہ معبود، غیر اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یاتی وہ لے کر آئے، کم تمہارے پاس، بضیاء روشنی کو. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون سا ایسا معبود ہے، کوئی ہے کوئی تمہارا معبود کہ جو تمہیں روشنی لا کے دکھا سکے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ تو دیکھیے تدبر کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کیا تم سنتے نہیں ہو، کیا تم اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا سماع تم نہیں کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات تم پر طاری کر دے قیامت کے دن تک، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون سا ایسا معبود ہے، کوئی ہے معبود تمہارا؟ تو جواب کیا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا معبود نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک ہمیشہ رات ہی بنا دے، دن نہ آئے، تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو دن لا سکے، دن کی روشنی لا سکے. قل ارائیتم، آیت نمبر 72، کل کہہ دیجئے، ارائیتم کیا دیکھا تم نے، یعنی بتاؤ ذرا مجھے یہ بات، ان اگر جعل بنا دے یا کر دے اللہ تعالی علیکم تم پر، النہارا دن، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، تو من الہ غیر اللہ، تو من کون ہے، الہ معبود، غیر اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے کہ یاتیکم بدیا، یاتیکم بلیل، کہ وہ تمہارے پاس لے کر آئے رات کو، تمہارے اوپر رات کو وہ طاری کر سکے، تسکنون فیہ، کہ جس میں تم آرام کرو، افلا تبصرون، کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی، تدبر کی دعوت دی. ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تم پہ دن کو طاری کر دے، دن ہی دن ہو، رات نہ آئے، رات نہ آئے، دن کی روشنی روشنی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی کوئی ایسا معبود ہے تمہارا کہ جو تمہارے لیے رات کو لا سکے، کہ جس رات کے اندر تم جو ہے سکون حاصل کرتے ہو، تسکونون فی، تم اس میں آرام حاصل کر سکو، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تبصرون. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بہت بڑی، رات اور دن، کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کے لیے، محنت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے رزق کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑی جو ہے وہ نشانیاں بھی ہیں. آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، وَمِن، اور سے رحمتِهِ، اس کی رحمت، وَمِن رَحْمَتِهِ، اس کی رحمت میں سے ہے یہ بات کہ جعل بنایا ہے اس نے، یعنی صلی اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا ہے، رات اور دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی، اس کے فضل میں سے، یعنی تاکہ تم رزق کی تلاش کر سکو، رزق کو تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کثرت سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کاموں میں ہمیں ان نعمتوں کو لگانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان نعمتوں کو نہیں لگانا چاہیے. کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو قریب ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین لی جائے، قریب ہی ہے کہ وہ نعمت اس سے کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے چھن جائے وہ نعمت. تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں لگانا چاہیے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. مشرکین سے شرکاء کی بابت سوال. اب قیامت کے دن جو ہے وہ سوال ہوگا مشرکین سے، اور انہیں کہا جائے گا کہ میرے جو شریک ہیں وہ کہاں ہیں کہ جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے، تم جو باطل اور جھوٹا گمان کیے ہوئے تھے دنیا کے اندر کہ یہ میرے شریک ہیں، حالانکہ اللہ میرا تو کوئی شریک نہیں ہے. تو پھر انہیں خوار اور ذلیل کرنے کے لیے، اور ان پر حجت کو قائم کرنے کے لیے، اور ان کے معبودان باطلہ کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں کہا جائے گا اب تم پکارو ان شرکاء کو، اور وہ بلا لو ان شرکاء کو، وہ شرکاء تمہارے کہاں ہیں کہ جن کے متعلق تم باطل عقیدے رکھتے تھے. وہ یوم، اور اس دن،
ینادیہم وہ انہیں آواز دے گا، فیقولو پس وہ کہے گا، این شرکائی کہاں ہیں میرے شرکاء، الذین کہ وہ کنتم تم تھے، تزعمون جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شریک ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت کے اندر، وَنَزَعْنَا اور ہم جو ہے ہر امت میں سے جو ہے وہ نکالیں گے، علیحدہ کر دیں گے، من کل امتن ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ، ہر امت میں سے ہم جو ایک گواہ جو ہوگا وہ ہم اس کو نکالیں گے، اس کو ہم علیحدہ کر دیں گے۔ فقلنا پھر ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، ہاتوا لے آؤ، برہانکم اپنی جو ہے برہان، اپنی جو دلیل، اپنی دلیل جو ہے وہ لے کر آؤ۔ فعلموا پس وہ جان لیں گے، ان الحق للہ کہ جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی بات سچی تھی۔ وضل عنہم وضل اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، کیا چیز گم ہو جائیں، کیا گم ہو جائیں گے، ما جو کانو تھے وہ یفترون افطرا پردازیاں کرتے تھے، جو جھوٹ کرتے تھے وہ سارے کے سارے وہ جھوٹ جو ہیں ان سے کیا ہو جائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ وہ گم ہو جائیں گے۔ مراد کیا ہے اس کا؟ مراد یہ ہے اس سے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک جو گواہ وہ نکالیں گے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو گواہ ہوں گے یہ کون ہوں گے، اس گواہ سے مراد پیغمبر ہیں، یعنی ہر امت کے پیغمبر جو ہیں، ہر امت کے جو نبی ہیں، اس امت سے اس نبی کو جو ہے وہ الگ کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ جو نبی ہیں وہ اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا جو پیغام ہے وہ اس امت تک، تیرے ان لوگوں تک، تیری اس مخلوق تک میں نے پہنچا دیا تھا۔ اب کیا ہوگا پھر؟ جو مشرکین ہیں ان سے سوال ہوگا، اور مشرکین کو کہا جائے گا کہ ہاں دنیا کے اندر جو تم نے شریک بنائے ہوئے تھے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے، اس کی شرک کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی برہان ہے تو وہ لے کر آؤ، تو وہ نہیں لا سکیں گے، اور وہ جان لیں گے کہ جو سچی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہے۔ دنیا کے اندر جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات بتائی جاتی تھی پیغمبروں کے ذریعے تو وہ سچی تھی۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر جو ان کے جو غلط عقائد تھے، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے شریکوں کو وہ مانتے تھے، اور ان کے متعلق ان کا گمان تھا کہ قیامت کے دن ہمیں یہ کام آئیں گے، ہمیں یہ بچا لیں گے، تو فرمایا کہ وضل عنہم، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، شریک ان کے کیا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، سارے کے سارے ان کے جو باطل عقائد ہیں وہاں پہ ان کی باطل عقائد کی ان پر حقیقت واضح ہو جائے گی، اور وہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے شریک ان کے۔ بارک اللہ فیکم۔ ابھی یہاں سے قارون کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی سرکشی، اس کا بیان کہ جو قارون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور کہتے ہیں کہ فرعون کا یہ قریبی تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ فرعون نے اس کو عامل مقرر کیا ہوا تھا، اور یہ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا۔ تو آیت نمبر 76 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان قارون بے شک جو قارون تھا، بے شک قارون کانا تھا من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ فبغى علیہم، فپس بغا اس نے سرکشی کر رکھی تھی، علیہم ان پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر اس نے سرکشی جو ہے وہ کر رکھی تھی، ظلم کرتا تھا وہ، اور مال و دولت سے ان کا استخفاف کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جو خزانے ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے دیے ہوئے تھے کہ ان خزانوں کی جو چابیاں تھیں، ان چابیوں کو ایک طاقتور جماعت جو ہے نا وہ اٹھاتی تھی، تو وہ چابیاں اس طاقتور جو جماعت تھی اٹھانے والی، وہ چابیاں اس جماعت پر بھاری ہو جاتی تھیں، تو اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھی تو خزانے اس کے کتنے ہوئے ہوں گے، اس کا مال و دولت کتنا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے دیا اسے من الکنوز خزانوں میں سے، ما جو کہ ان مفاتیحہ کہ اس کی جو چابیاں تھیں، لَتَنُوءُ وہ کیا تھی، وہ بھاری ہوتی تھیں،
بالعصبتی ایک جماعت پر، اولی القوہ طاقت والی، قوت والی. اس کی جو خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ ایک طاقتور جماعت پر کیا ہوتی تھی، وہ باری ہوتی تھیں. اتنی زیادہ خزانوں کی چابیاں تھیں وہ کہ ایک طاقتور جماعت اس پہ وہ چابیاں وہ باری ہو جاتی تھیں، وہ اٹھانے میں ان کو باری ہوتی تھیں. وہ اذ قال له قومه، اذ جب قال کہا له اس سے قوم، اس کی قوم نے، یعنی اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ تھے، انہوں نے اس کو نصیحت کی اور اسے کہا کہ لا تفرح، تو پھولا نہ کر، اترایا نہ کر، تو غرور و تکبر نہ کیا کر. کہ ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب الفرحین، کہ اللہ تعالیٰ جو فرحین ہیں، پھولنے والے ہیں، تکبر اور غرور کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. تو الفرحین الفرح کی جمع ہے، اور فرح یفرح یہ چیپٹر ہے. یہ اگلی آیت نمبر 77، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اور جو نصیحت انہوں نے کی اسے، وہ نصیحت کیا تھی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس میں تو تلاش کر آخرت کا گھر. اللہ نے فرمایا وَابْتَغِ، اور تلاش کر، اے قارون تو تلاش کر، فی ما، اس میں جو آتا دیا کا تجھے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے تو اس میں تلاش کر الدار الاخرۃ، آخرت کا گھر. تو اس میں آخرت کا گھر جو ہے وہ تلاش کر. تو جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استعمال کر، اور فخر و غرور اور تکبر کے اظہار کے لیے مت استعمال کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور کیا نصیحت کی اسے کہ وَلَا تَنْسَ، اور مت بھول، نصیبک، اپنا نصیب، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا میں سے. ہاں ٹھیک ہے، تو دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھول. جو حلال، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں، تو ان میں تو اگر اپنے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے اور اسراف نہیں کرتا اور فضول خرچی اگر نہیں کرتا، تو یہ ٹھیک ہے، یہ مباحات میں سے یہ جائز ہے. اپنا دنیا میں سے جو حصہ ہے وہ تو مت بھول. وہ احسن، اور احسان کر، کما، جیسے، احسن اللہ، احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الیکا، تیری طرف، جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ احسان کیا تو بھی لوگوں پہ احسان کر، صدقہ و خیرات کر کے. اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوٹا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر. جو غرباء ہیں، جو فقراء ہیں، جو محتاجین ہیں، محتاج لوگ ہیں، تو ان کو عطا فرما، ان کو دے، ان کے ساتھ احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اگلی نصیحت کیا کی کہ تو مت تلاش کر، مت ڈھونڈ، الفساد، فساد کو، فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں فساد مت برپا کر. تو فساد کسے کہتے ہیں؟ اللہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ فساد ہی ہے زمین کے اندر. اسی طرح قتل اور غارت گری کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ فساد میں آتی ہیں. ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ لا يحب، وہ پسند نہیں کرتے، المفسدین، فساد کرنے والوں کو. تو زمین میں فساد مت مچا، اور احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. اور اسی طرح آیت کے شروع میں کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کی ہے اس میں تو آخرت کے گھر کو تلاش کر، آخرت کے گھر کو تو تلاش کر، اور دنیا کے اندر جو تیرا حصہ ہے اس کو تو مت بھول. تو آگے سے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے قال، اس نے کہا، نہیں، قارون کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے تو یہ جو عطا ہوا ہے یہ تو ایک علم کی بدولت ہے، عندی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ یہ تو میرا اپنا کسب ہے، میری اپنی محنت ہے، میری تجارت ہے اور میرا کسب ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مجھے ملا ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا میں مستحق ہوں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے. جی، قال، اس نے کہا، یعنی قارون کہتا ہے کہ انما، سوائے اس کے نہیں، اوتی، تو میں دیا گیا ہوں، ہو، اسے، یعنی یہ جو مجھے جو کچھ ملا ہے یہ تو مجھے ملا ہے، میں دیا گیا ہوں،
پیسیو وائس کا، یہ اوتی تو پیسیو وائس ہے، علی علم، ایک علم کی بنیاد پر، یعنی مجھے جو ہے وہ کسب کمانے کا، تجارت کرنے کا فن آتا ہے، یہ تو مجھے اس وجہ سے ملا، نہ کہ کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اس مہارت اور اس فن کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے، عندی، جو میرے پاس ہے. اولم یعلم، کیا اس نے نہیں جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد اہلک، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، کئی قرون کو. تو لفظ قرون پہلے بھی گزر چکا ہے، قرن کی جمع ہے زمانے کے لوگ، مراد کیا ہیں، امتیں ہیں. کئی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. کیا اس قارون کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا، کہ من ہو اشد منہ قوہ، کہ ایسی امتیں تھیں کہ جو اس سے زیادہ قوت والی تھیں، وہ اکثر جمع، اور زیادہ مال کو جمع کرنے والی تھیں، مال و دولت کی فراوانی تھی ان کے پاس. تو دیکھیے قارون کا تکبر، کہ کیا کہتا ہے کہ مجھے تو یہ علم کی بدولت ملا ہے، میرا اپنا اس میں کمال ہے، نعوذ باللہ، میرے اپنے فن کی وجہ سے، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فن دیا ہے، تو اس کی بیس پہ مجھے ملا ہے، نہ کہ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، کیا اس کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، کتنے قرون کو، یعنی نسلوں کو، کتنی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا جو اس سے زیادہ قوت کے مالک تھے، اور ان کی جو جماعت تھی وہ زیادہ تھی اس سے. اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے وہ اکثر جمعاً، کہ مال و دولت کو جمع کرنے میں بھی اس سے زیادہ تھے. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُسْأَلُ، اور نہیں سوال کیا جائے گا، عَنْ ذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے بارے میں، المجرمون، مجرموں سے، کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو ہے وہ مجرموں سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ مجرموں کا جو حلیہ ہوگا اور ان کی جو شکل و صورت ہوگی، ان سے ہی فرشتے پہچان لیں گے کہ یہ مجرم ہیں، اور ان کو پکڑ لیا جائے گا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو ان کے جرم اور ان کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا. اور بعض جگہ جہاں پہ آتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو اس لیے نہیں سوال ہوگا کہ کسی کو علم نہیں ہے ان کے گناہوں کے بارے میں، بلکہ اس لیے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل و خوار کرنے کے لیے ان سے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب جو ہے دیکھیے فرعون کے بارے میں، کہ فرعون اب جو ہے دکھاوا کرتے ہوئے اپنی جو زیب و زینت ہے اس میں وہ قوم کے سامنے نکلتا ہے. تو جو لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی مال و دولت ہوتا اتنا کہ جو قارون کو دیا گیا ہے، تو یہ تو بڑے ہی نصیب والا ہے. فخرج علی قومی، پس وہ نکلتا ہے اپنی قوم پہ، فی زینت ہی، اپنی زیب و زینت میں، اپنے یعنی کہ ٹھاٹ باٹ میں، اپنے شان و شوکت میں. تو لوگ اس کو دیکھ کر کیا ہوتے، دھنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، مال و دولت دی ہے، کیسی زیب و زینت اس کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا اس کی شان و شوکت ہے. تو قال الذین، کہا ان لوگوں نے، کہ یریدون، جو چاہتے تھے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، جو دنیا دار جو لوگ تھے، جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا، یا لیتا، کاش، لنا، ہمارے لیے ہو، مثل ما، جو اوتیا، دیا گیا، قارون، کاش ہمارے لیے بھی اتنا ہو، ہمارے لیے بھی ہو کہ جو قارون کو دیا گیا، ما اوتیا قارون، جو قارون دیا گیا، یعنی جو مال و دولت قارون کو ملا، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال و دولت ہوتا، اتنے خزانے ہمارے پاس بھی ہوتے. انہو، بے شک وہ، یعنی قارون، لہو، لام سے مراد یہاں پہ تاکید کے معنی، لذو یعنی البتہ وہ ہے، لذو حظین، بڑے حظ والا ہے، بڑا جو ہے نصیب والا ہے، عظیم یعنی بڑا عظیم، بڑے عظیم نصیب والا ہے، بہت بڑے جو ہے وہ نصیب والا ہے. قارون تو بڑے عظیم جو ہے وہ بہت بڑے نصیب والا ہے. اب جو ایمان والے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہوا تھا، اب وہ کیا کہتے ہیں
وہ نصیحت کرتے ہیں دنیا دار لوگوں کو، کہتے ہیں وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے اوتوا جو دیے گئے تھے العلم علم، جو علم دیے گئے تھے انہوں نے کیا کہا ویلکم افسوس ہے تمہارے لیے، افسوس ہے تم پہ، ثواب اللہ اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے، خیر زیادہ بہتر ہے، لمن اس کے لیے کہ جو آمن جو ایمان لایا، وعمل اور اس نے عمل کیے، صالحا نیک، ولا یلقاها اور نہیں دی جاتی یہ چیزیں، ولا یلقاها اور یہ جو چیز ہے یہ نہیں دی جاتی الا الصابرون مگر صبر کرنے والوں کو، جو صبر کرتے ہیں ان کو یہ چیز عطا ہوتی ہے۔ تو جو اہل ایمان تھے، جو علم والے تھے، انہوں نے ان کو کیا نصیحت کی؟ انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے، جو جنت کی صورت میں ہے، جو آخرت کی نعمتوں کی صورت میں ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ کئی درجے اس سے بہتر ہے جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل کرے۔ اور یہ جو نعمت ہے یلقاہا، ہا سے دو مطلب مراد ہیں، ہا سے ایک اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان کا کلمہ ہے کہ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اس کے کہنے کی توفیق، اس پر ایمان رکھنے کی توفیق انہیں کو ملتی ہے کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یلقاہا میں جو ہا جو مؤنث ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ہے جنت ہے، کہ جو جنت ہے یہ انہیں کو عطا ہوگی، انہیں کو عطا کی جائے گی کہ جو صابر ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، انہیں کو یہ دی جائے گی، یہ عطا ہوگی۔ اور حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے اندر اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ ما لا عین رأت، کہ جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے، ولا اذن سمعت، جن کے بارے میں کسی کان نے سنا تک نہیں ہے۔ فرمایا دیکھنا سننا تو دور کی بات، ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ کسی بشر، کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا کہ وہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ تو ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اب قارون، اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ جس نے تکبر کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا، جس نے اپنے مال و دولت اور خزانوں کو ظلم اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فخسفنا، فاپس خسفنا، ہم نے دنسا دیا بھی اس کو یعنی قارون کو، و بدارہی اور اس کے دار یعنی گھر کو، دنسا دیا الارض زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا، اس کو یعنی اس کے خزانوں کے ساتھ، اس کے محل کے ساتھ اس کو زمین میں دسا دیا۔ فما كان له من فئة، پس نہیں تھی لہو اس کے لیے من فئة کوئی بھی جماعت، پس اس کے لیے کوئی بھی اس کی کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی ایسا گروہ نہیں تھا، ینصرونہ کہ وہ اس کی مدد کرتے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی لوگ نہیں تھے جو اس کی مدد کر سکتے تھے۔ وما كان من المنتصرین، وما كان نہیں تھا وہ یعنی قارون من المنتصرین اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے، نہ ہی وہ اپنا خود بچاؤ کر سکا، نہ ہی کوئی ایسا گروہ تھا، کوئی ایسی فئہ یعنی کوئی ایسی جماعت تھی کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مدد کر سکتے۔ اب جو ہے یہ جو دنیا دار لوگ ہیں جنہوں نے تمنا کی کہ کاش ہمیں بھی وہ خزانے مل جائیں کہ جو قارون کو ملے، تو جب انہوں نے قارون کا انجام دیکھا کہ وہ تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، اس کے خزانوں اور اس کے محل کے سمیت، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن وہ صبح کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں بھی جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیتا۔ حقیقت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اصبح، اور صبح کی، الذین ان لوگوں نے، اس حال میں کن لوگوں نے کہ تمنو جنہوں نے تمنا کی تھی، مکانہ اس کے مکان کی، اس کے مرتبے کی، یعنی جن لوگوں نے اس جیسے مرتبے کی، یعنی قارون کے مرتبے کی تمنا کی تھی کہ کاش ہمیں بھی جو ہے وہ دیا جائے، ہمیں بھی دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، ہمارے پاس بھی اتنے خزانے ہوتے، ہمیں بھی اتنا مل جاتا جو قارون کو ملا ہے۔ جنہوں نے اس مقام اور مرتبے کی تمنا کی تھی، بلم سی کل،
یعنی ماضی میں یقولون، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، وَيْكَأَنَّ سے کیا مراد ہے کہ افسوس، یا اس سے مراد ہے کہ تعجب ہے، اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یبسطو، وہ کشادہ کرتا ہے الرزق کا رزق، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں سے، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور وہ اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو فراوانی اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور اس کو بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کو فقیر بنا دیتا ہے، اس کو محتاج بنا دیتا ہے، اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ تو وہی کا انا کا کیا مطلب ہے؟ ایک اس کا مطلب ہے کہ تعجب ہے اس لیے کہ بے شک، کہ اس بات پہ تعجب ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ افسوس ایسا معلوم ہوتا ہے، افسوس ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک مطلب اس کا مفسرین نے ذکر کیا ہے وائی کا انا کا مطلب ہے کہ علم تعلم، کیا تو یہ معلوم نہیں ہے؟ تو کیا مراد ہوگا؟ وائی کا انا علم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یبسطو، کشادہ کرتا ہے الرزق کا رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ پھر وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ لولا امن اللہ علینا، لولا اگر نہ ہوتا، ان یہ کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ من اللہ، من یا منو سے مراد ہے احسان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا تھا، علینا ہم پر، لخسف بنا، تو یقیناً وہ ہم کو بھی جو ہے وہ دھنسا دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ، تو مراد کیا ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لا یفلح الکافرون، کہ جو کافر ہیں وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کافر جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، آیت نمبر 83۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آخرت کا جو گھر ہے، جو جنت ہے، وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر، نجعلو، ہم بناتے ہیں، ہا اسے، للذین، ان لوگوں کے لیے کہ لا یریدون، جو نہیں چاہتے، علوًا، بڑائی، فی الارض، زمین میں، جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، اونچا ہونا، اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھتے، دوسروں کو حقیر نہیں جو ہے وہ سمجھتے۔ ہم تو یہ آخرت کا گھر ان کے لیے بناتے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے، رکھا ہے کہ جو زمین میں علو یعنی بڑائی اپنی نہیں چاہتے، ولا فساد، اور نہ ہی زمین کے اندر فساد چاہتے ہیں، نہ ہی زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ والعاقبۃ، اور جو اچھا انجام ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، جو اچھا انجام ہے وہ کن کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 84، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن نیکی لے آئے گا، نیکی لے کر آئے گا، اچھائی لے کر آئے گا، تو اس کو اس کا جو بدلہ ہے وہ اچھا بدلہ ملے گا، اس سے بہتر اچھا بدلہ اس کو ملے گا۔ اور جو برائی قیامت کے دن لے کر آئے گا تو اس کو اس کا جو بدلہ ہے اس کے برابر بالکل ملے گا۔ من جاء بالحسنتی، من جو جاء لے کر آئے گا، بالحسنتی، حسنہ، حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اچھائی کو، نیکی کو، جو قیامت کے دن اچھائی لے کر آئے گا، فلہ، پس اس کے لیے، خیرٌ، زیادہ بہتر ہے، منہا، اس سے، یعنی اس اچھائی سے، اس حسنہ، اس بلائی سے اس کو زیادہ بہتر بدلہ دیا جائے گا، صلہ دیا جائے گا۔ مراد کیا ہے کہ ایک اگر وہ نیکی لے کر آئے گا تو کم از کم 10 گنا زیادہ اس کو اجر ملے گا، ایک نیکیوں کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جس کی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے لیے مزید عطا فرماتے ہیں۔ ومن جاء، اور جو کوئی لے کر آئے، بالسیئات، سیئہ سے مراد کیا ہے؟ برائی، فلا یجزا، پس وہ نہیں جزا دیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ، عملوا، جنہوں نے عمل کیے، السیئات، برے، الا، مگر، ما، جو، کانو، تھے وہ، یعملون، عمل کرتے۔ مراد کیا ہے کہ جو برائی لے کر آئے گا قیامت کے دن، تو ایسے لوگوں کو وہی جزا دی جائے گی، وہی بدلہ دیا جائے گا کہ جو انہوں نے برے اعمال کیے، اس کے برابر ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ یعنی ایک برائی لے کر اگر کوئی آئے گا تو اس کے برابر اس کا ایک برائی کے بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا، یعنی اس میں عدل ہوگا۔ لیکن جب کوئی اچھائی لے کر آئے گا، نیک اعمال لے کر آئے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی فضل کا مظاہرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں اس کو کم از کم 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ جو ایک برائی لے کر آئے گا تو اس کا جو بدلہ ایک برائی کے برابر ہی ملے گا۔
تو فرمایا کہ فلا یجزی الذین عملوا السیئات، کہ پس نہیں جزا دیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے، الذین وہ لوگ کہ عملوا السیئات جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، کہ الا مگر ما کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کے ان کے برے اعمال کے برابر ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، آیت نمبر 85، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض کہ جس نے فرض کیا ہے، علیکا آپ پر، القرآن قرآن کو، کہ بے شک وہ ذات کہ جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کو فرض کیا۔ قرآن کو فرض کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک اس کا مطلب مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فرض سے مراد کیا ہے کہ انزلہ، کہ جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، اور ایک مطلب جو مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات کہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا اور قرآن کی تبلیغ، اس کو آگے پہنچانا اس نے آپ پر فرض کر دیا ہے۔ تو وہ ذات کہ جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، آپ پر قرآن کو جو ہے وہ فرض کیا ہے، لرادک، وہ واپس لانے والا ہے، آپ کو لٹانے والا ہے۔ لرادک، تو رد یرد سے رادن اس میں فاعل ہے کہ وہ لٹانے والا ہے۔ تو دیکھیے رد یرد ہوتا ہے کسی چیز کو لٹانا، تو رادن لٹانے والا، کا آپ کو، تو لرادک یقیناً وہ آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لٹانے والا ہے، الی معاد، معاد کی طرف، معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ۔ تو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ معاد سے مراد ہے مکہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکہ کی طرف لٹانے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مکہ فتح ہونے والا ہے، اس میں کیا ہے؟ پیشین گوئی ہے مکہ فتح ہونے کی، کہ اس کے بعد دیکھیے مکہ فتح ہو گیا۔ اور دوسرا معاد کا مراد یہ ہے کہ قیامت، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن لوٹانے والا ہے اپنی طرف۔ قل کہہ دیجئے، ربی میرا رب، اعلم زیادہ بہتر جانتا ہے کہ من جاء بالہدی، کہ کون ہے وہ کہ جو ہدایت کو لے کر آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون ہے کہ جو واضح اور کھلم کھلا گمراہی کے اندر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گمراہ اور ہدایت یافتہ سب کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ من جاء بالہدی، کہ کون ہے وہ کہ جو ہدایت لے کر آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور وہ کہ جو ضلال مبین میں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کو لے کر آئے ہیں، اور تم جو ہے وہ ضلال مبین میں ہو، واضح اور کھلم کھلا گمراہی کے اندر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ گمراہ کو اور ہدایت یافتہ کو زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، یہ قرآن کا جو نزول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی جائے گی، یعنی نبوت ملنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ رسول بنائے جائیں گے اور ان کو کتاب ملنے والی ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا، آپ کو نبی بنا دیا۔ فرمایا وما كنت ترجو، وما كنت، اور نہیں تھے آپ، ترجو امید رکھتے، یعنی آپ امید نہیں رکھتے تھے کس چیز کی؟ ان یہ کہ یلقا، القا کی جائے، الیک آپ کی طرف، الکتاب کتاب، کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے، آپ اس چیز کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی نبوت سے پہلے تو آپ کو یہ امید ہی نہیں تھی، آپ کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے، آپ رسول بننے والے ہیں، آپ کی طرف کتاب نازل ہونے والی ہے۔ تو دیکھیے نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل علم نہیں تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نبوت ہوتی ہے کوئی کسبی چیز نہیں ہوتی ہے کہ کوئی انسان ریاضت کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرے، پھر اس کے بعد جو اس کو نبوت عطا ہو جائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہابی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ فرمایا الا رحمۃ من ربک، مگر رحمت کے طور پہ، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یہ تو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ بڑی رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور نبوت سے نوازا۔ پھر فرمایا فلا تکونن، پس آپ مت ہوں، ظہیراً، ظہیر سے مراد کیا؟ مددگار، للکافرین، کافروں کے لیے، آپ کافروں کے کسی بھی طور پہ آپ مددگار مت ہوئیے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، ولا یصدنک، اور ہرگز آپ کو یہ نہ روک پائیں، ان آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے۔ تو مراد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کفار ہیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ آپ کو
اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے یہ روک نہ پائیں. آپ جو ہے اپنے رب کا پیغام مسلسل آپ پہنچاتے رہیے. آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیے, توحید کا پیغام پہنچاتے رہیے. یہ مشرکین, یہ کفار آپ کو ہرگز اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے نہ روک پائیں. بعد اذ انزلت الیک, بعد از جب انزلت وہ نازل ہو گئی ہیں, نازل کر دی گئی ہیں یہ آیات, الیک آپ کی طرف, اس کے بعد کہ یہ آیات یعنی یہ قرآن کی آیات آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں, تو ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد جو ہے وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ, کہ یہ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے یہ روک نہ پائیں, یہ روک نہ دیں کہیں یہ کفار. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, وَدْعُ اللہ نے فرمایا وَدْعُ اور بلائیے, إِلَىٰ رَبِّكَ اپنے رب کی طرف, اپنے رب کی طرف آپ دعوت دیجئے, اپنے رب کی توحید کی طرف, اپنے رب کی طرف پر ایمان لانے کی طرف آپ جو ہے وہ بلائیے, لوگوں کو دعوت دیجئے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور آپ ہرگز نہ ہو جائیں من المشرکین, مشرکوں میں سے. تو دیکھیے خطاب تو نبی علیہ السلام کو ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ شرک میں وہ پڑ جائیں یہ تو ناممکن ہے, اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو خطاب نبی علیہ السلام کو ہے, لیکن جو سبق ہے وہ ساری امت کے لیے ہے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ, اور مت پکاری مَعَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, إِلَٰهًا کوئی معبود, آخر دوسرا, اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو مت پکاریے, کیونکہ لا الہ الا ہو, کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. کل شیء, ہر جو شے ہے, ہر چیز جو ہے, ہالکن ہلاک ہونے والی ہے, الا مگر وجہہ, اس کا چہرہ, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے. مراد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں فرمایا کہ کل من علیہا فان, کہ جو بھی زمین میں ہے وہ فنا ہونے والا ہے, اس کو فنا ہے. اور فرمایا لہ الحکم, اسی کے لیے حکم ہے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو. جو حکم ہے, حکم دینا ہے, جو تکوینی حکم ہے, جیسے پہلے گزر چکا, جو تشریعی حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا خاصہ ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ القصص کا ہم نے اختتام کیا, ہم نے سورۃ القصص مکمل کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے, ساتھ ساتھ لکھیے, نوٹس بھی مکمل کیجیے, جو پڑھتے ہیں اس سے کسی کو پڑھانے کی کوشش بھی کیجیے. تو کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.